مرتبہ. کون سی رات ہے یہ؟ شب قدر مرتبے والی رات ہے. بولو سبحان اللہ. کون سی رات ہے؟ مرتبے والی رات ہے، قدر والی رات ہے. اور قدر والی رات جو ہے یہ کسی مولوی یا کسی مفتی نے نہیں کہا، بلکہ رب فرماتا ہے قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں سورۃ القدر کے اندر پوری ایک سورت اس رات پر نازل ہوئی، پوری ایک سورت. اب ذرا غور کرو کہ قرآن مقدس میں جس کے بارے میں، جس کتاب کے بارے میں رب فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کس میں؟ قرآن میں. قرآن کے لیے کیا کہتا ہے؟ دوسری سورت سورۃ البقرہ، اسی میں رب کریم فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. شک کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں گنجائش بھی نہیں ہے کہ اس میں شک کیا جائے. اس کتاب میں، قرآن مقدس میں، اس قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے پوری ایک سورت صرف اس ایک رات کے لیے نازل فرمائی. پوری ایک سورت صرف کس رات پر؟ شب قدر پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک پوری سورت نازل فرمائی. بولے سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات کی قدر و منزلت اور مرتبہ کیا ہوگا. جس رات کے لیے، جس رات کے بارے میں قرآن میں سورت نازل ہوئی، تو سوچو کہ اس رات کا مرتبہ اور اس رات کی قدر و منزلت کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، آپ کو شب قدر کا مرتبہ اور شب قدر کا معنی معلوم چل گیا. اس سے پہلے بھی کئی راتیں گزرتی ہیں ایسے. شب معراج کو ہوتی ہے، پھر رمضان سے پہلے والے جو مہینہ ہوتا ہے، رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے شعبان المعظم، جس میں شب برات ہوتی ہے. یہ 3 راتیں آتی ہیں. کتنی راتیں؟ 3 راتیں. اور اس میں سب سے برکت والی رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے. پہلی رات ہے جس کو شب معراج بولتے ہیں. اس نے بھی شب آپ کو تینوں ملے گا، شب معراج، شب برات اور شب قدر. شب معراج جو ہے اس نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو معراج عطا کی، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ شب. بلند آواز سے بولیں شب معراج. اگر بلند آواز سے بولیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے نیند بھی بھاگ جائے گی. بلند آواز سے اگر بولیں گے تو جتنا سستی کو دعوت دیں گے اتنا ہی اپنے قریب آتی رہے گی. اگر اس کو بھگانے کی سوچیں گے تو بھاگے گی، اگر زیادہ سستی کریں گے، اس کو دعوت دیں گے، اپنے پاس بلائیں گے تو وہ ضرور آئے گی. اور وہ ایک قدم، اس کی طرف ایک قدم بھی آؤ گے تمہاری طرف 2 قدم آئے گی. تو لہٰذا اگر میرے ساتھ آپ بھی بولیں، میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، مجھے بھی بولنے میں آسانی ہوگی. انشاءاللہ تعالی آپ کا اس گھر میں آنا، اللہ کے گھر میں آنا، اور یہاں پر کہی ہوئی ایک بات بھی آپ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم لوگوں کو معذرت کے ساتھ عرض کروں، اگر باہر ہنسی مذاق کرنا ہو نا، اس وقت ہم لوگوں کی زبان پہ گالیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہم ہنسی مذاق میں کر لیتے ہیں اور برداشت بھی کر لیتے ہیں، اور ہم سے زیادہ تیز آواز کسی کی ہوتی بھی نہیں. مذاق میں، لڑائی میں، جھگڑے میں ہم لوگوں کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ خیال یہ ہوتا ہے کہ میری آواز سے بلند اس دوسرے کی آواز نہیں ہونی چاہیے، میری آواز سے بلند، میری آواز سے اونچی سامنے والے کی آواز. یہ خیال ہم لوگوں کا ہوتا ہے، چاہے لڑائی ہو، چاہے جھگڑا ہو، چاہے مذاق ہو، چاہے ہنسی ہو، چاہے کہیں کوئی محفل ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی بھی. تو اس وقت ہم لوگوں کی زبان بہت زیادہ چلتی ہے. لیکن یاد رکھو یہ زبان اللہ رب العزت نے ہنسی مذاق کے لیے نہیں دی ہے. اللہ رب العزت نے اگر یہ زبان ہمیں دی ہے تو صرف اپنا ذکر کرنے کے لیے دی ہے. کس کے لیے دی ہے؟ اپنا ذکر کرنے کے لیے. رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. دوسرے سپارے میں اور دوسرا ہی صفحہ ہے. فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرو، فاشکروا لی، تم میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور تم ناشکری کرنے والوں میں سے مت ہو. رب کریم کیا فرماتا؟ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں.
ہم اگر اللہ رب العزت کا ذکر آج اس مسجد میں بیٹھ کر کریں گے، اس کا صلہ ہمیں یہ ملے گا کہ رب تعالی ہمارا ذکر فرشتوں میں کرے گا. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. فرشتوں میں کرے گا. پاک مخلوق جو ہے، جو نور سے پیدا کیے گئے فرشتے، ہم انسان تو مٹی سے پیدا کیے گئے نا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ میں سے. کس میں سے؟ انسان مٹی سے، جنات آگ سے اور فرشتے نور سے پیدا کیے. کس سے؟ نور سے. نہ عورت ہوتے ہیں، نہ مرد ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. بس جتنے کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، جس کام پر جس کو رکھا ہے اس فرشتے کا وہی کام ہے، وہ وہی کرتے رہتا. رات دن اس کا وہی کام ہے اس فرشتے کا. فرشتے سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. کیا؟ فرشتہ کبھی گناہ وہ پاک ہوتا، کیونکہ اس کے اندر خواہشات نفس نہیں ہوتی ہے، پاک ہوتا ہے. اسی لیے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم آج اس مبارک رات میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرمائے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ اللہ کے گھر میں اس کا ذکر کریں گے تو اللہ رب العزت کسی عام گھر میں عام لوگوں کے سامنے ہمارا ذکر نہیں کرے گا، بلکہ اپنی سب سے افضل اور پاک مخلوق میں ہمارا ذکر کرے گا. یہ رب کا فرمان ہے. فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. بات یہاں سے چلی تھی کہ اگر ہم لوگوں کو مذاق یا کوئی بھی ایسا بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا کرنا ہو، اس وقت ہم لوگوں کی باتیں، ہم لوگوں کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں پہ ایک نحوست چھا جاتی ہے، ایک طرح کی سستی ہمارے اوپر قائم ہو جاتی ہے، اور اس سستی میں ہم لوگ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ